پہلا ہے اہل و عیال ذکر سے غافل نہ کر دے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، اے ایمان والو تمہارا مال اور تمہاری اولاد تمہیں اللہ کی یاد سے غافل نہ کر دے۔ آپ دیکھیں آج انسان غفلت میں پڑتا ہے تو کام کاروبار بزنس کی وجہ سے اموالکم، یا پھر پڑتا ہے تو اپنے بیوی بچوں کی وجہ سے۔ یہ دو ہی چیزیں ہیں جو انسان کے لیے غفلت کا سبب بنتی ہیں۔ کیسے؟ اب ذرا غور کیجئے گا۔ مثال کے طور پہ شادی بیٹے کی کرنی ہے تو بیٹے کی شادی میں اتنی مصروفیت، نمازیں قضا کر بیٹھتے ہیں، شادی میں اتنی مصروفیت کہ باقی دینی کام ایک طرف رہ جاتے ہیں۔ پھر ذرا دیکھیے کہ شادی سے پہلے سب روٹھے ہوئے رشتہ داروں کو منا لیتے ہیں۔ اگر گھر میں کام کرنے والا بھی کوئی ناراض تھا، ڈرائیور تھا یا کوئی اور، تو اس کو بھی منا لیتے ہیں کہ جی خوشی کا موقع ہے، ہر کسی کو منا لیں۔ تو اتنی اچھی تیاری کی، سب کو منا لیا روٹھے ہوئوں کو، لیکن جب شادی کا وقت آیا تو مخلوط محفل ہو گئی۔ مرد عورتیں بے حجاب ایک دوسرے کے سامنے ہیں، بے پردہ ہو گئے، تو شادی کے موقع پہ اللہ اور اس کے رسول کو ناراض کر دیا۔ اس کا مطلب یہ کہ جو ایک ڈرائیور کو اہمیت دی کہ اس کو منایا گیا، اتنی اہمیت تو اپنے رب کو بھی نہ دی گئی، اتنی اہمیت تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی نہ دی گئی۔ ہمیں یہ چاہیے تھا کہ ہم اس شادی کے موقع پہ ایسے سنت طریقے سے کرتے، کوئی گناہ نہ ہوتا، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو جاتے۔ آج کتنے لوگ ہیں جو ان شادی کی بیاہ اور رسوم میں لگ کر شریعت کے خلاف کام کر لیتے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ مال اور اولاد یہ دھوکہ ہے، واچفل رہنا چاہیے۔ سیدنا صدیق اکبر لانو کو ایک دفعہ ان کی اہلیہ نے کہا کہ بڑا میرا دل چاہتا ہے کہ کوئی سویٹ ڈش بناؤں، تو آپ مجھے کچھ دے دیں۔ انہوں نے فرمایا میں تو بیت المال سے صرف اتنا لیتا ہوں کہ جو عام غذا کے لیے میرے لیے کافی ہو، میں ایکسٹرا تو نہیں لیتا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ اب انہوں نے کیا کیا کہ تھوڑا تھوڑا پیسہ بچانا شروع کر دیا گروسری میں سے، حتیٰ کہ ایک دن انہوں نے حلوہ بنایا، تو جب سیدنا صدیق اکبر نے دیکھا تو انہوں نے پوچھا کہ یہ حلوہ کیسے بنایا؟ انہوں نے کہا کہ میں تھوڑا تھوڑا پیسہ بچاتی رہی، اتنے پیسے ہو گئے کہ میں سویٹ ڈش بنا سکوں۔ تو صدیق اکبر نے فرمایا کہ دیکھو میں بیت المال سے لیتا ہوں، اتنا لے سکتا ہوں جتنا ایک عام بندہ لیتا ہے، اور عام بندے کو سویٹ ڈش کے لیے آسانی نہیں ہوتی۔ یہ کہہ کر جتنا انہوں نے پیسہ اکٹھا کیا تھا، آئندہ تنخواہ میں سے اتنا پیسہ لینا کم کر دیا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک مرتبہ مال غنیمت میں بہت سی خوشبو آئی۔ تقسیم کرنے کا وقت آیا تو آپ کی بیوی نے کہا کہ حضرت میں خوشبو تقسیم کر دیتی ہوں۔ فرمایا نہیں، کسی اور عورت کو کہتا ہوں۔ انہوں نے پوچھا کیوں، آپ کو مجھ پہ اعتماد نہیں کہ میں ٹھیک ٹھیک تقسیم کروں گی؟ فرمایا یہ تو اعتماد ہے کہ ٹھیک ٹھیک تقسیم کرو گی، لیکن جب آپ خوشبو کو تقسیم کر رہی ہوں گی، اس وقت اگر آپ کے ہاتھ پر کچھ خوشبو لگی یا اس کی خوشبو آپ نے سونگھی تو یہ کس کھاتے میں جائے گی؟ میں یہ بھی نہیں چاہتا کہ امیر المومنین کی بیوی خوشبو میں سے تھوڑا سا بھی زیادہ حصہ حاصل کرے۔ سوچئے کہ وہ لوگ اس معاملے میں کس قدر محتاط ہوتے تھے۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، ان کی رشتہ دار عورت آئی، کہنے لگی کہ آپ کے حکم سے بیت المال سے کوئی پیسہ بھی کسی کو دیا جا سکتا ہے، تو میرے لیے آپ کچھ کر دیں۔ انہوں نے کہا کہ میں تو نہیں ایسے کسی کو فیور کر سکتا۔ انہوں نے کہا کہ آخر میں تمہاری رشتہ دار ہوں۔ ان کا رشتہ دار ہیں، لیکن میں آپ کو اتنا ہی دے سکتا ہوں جتنا ہر مسلمان کا حق ہے، اس سے زیادہ نہیں دے سکتا۔ پھر اس کے بعد عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ آگ جلائی جائے۔ جب آگ جلائی گئی تو آپ نے گوشت منگایا اور اس کو آگ کے اوپر بھونا۔ جب وہ بھن رہا تھا تو آپ نے اپنی اس رشتہ دار عورت کو بلا کر کہا کہ دیکھو
آپ جو مجھے کہہ رہی ہو نا کہ آپ مجھے دوسروں سے زیادہ دے دو، آپ چاہتی ہو کہ جہنم میں میرا بدن اس طرح جل رہا ہو جس طرح آگ کے اوپر یہ گوشت کی بوٹی جل رہی ہے۔ تو پہلا غم کہ اہل و عیال ذکر سے غافل نہ کر دیں، اور دوسرا غم کہ دنیا آخرت سے غافل نہ کر دے۔ فرمایا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ دنیا کی زندگی تو دھوکے کی متاع ہے۔ چنانچہ ہاروت اور ماروت جو جادو لائے تھے، جب وہ جادو لوگ کرتے تھے تو یفرقون بہ بین المرء وزوجہ، اس جادو کی وجہ سے خامد اور بیوی کے درمیان فاصلے ہو جاتے تھے، جدائی ہو جاتی تھی۔ لیکن یہ دنیا ایسی جادوگرنی ہے کہ جس پر دنیا کا جادو چل جاتا ہے، یفرق بین المرء وربہ، یہ بندے اور اس کے رب کے درمیان فاصلے ڈال دیتی ہے۔ تو یہ ایسی جادوگرنی کہ ہاروت ماروت کے جادو سے بھی بڑا جادو اس کے پاس ہے۔ نبی علیہ السلام نے 2 لفظوں میں بات سمجھا دی، فرمایا الدنیا حلوۃ خضرۃ، دنیا بڑی میٹھی ہے، بڑی سرسبز ہے۔ دیکھیں میٹھی چیز کھانے سے انسان کا جی نہیں بھرتا، پیٹ بھر سکتا ہے، جی نہیں بھرتا۔ اب آئس کریم مختلف فلیورز کی انسان جتنا بھی کھائے، چاکلیٹ کھائے، اس لیے نہ کھائے کہ بھئی ویٹ نہ گین کر لوں، یہ الگ بات ہے، مگر طبیعت تو چاہتی ہے کہ کھاتا ہی رہے۔ اسی طرح سرسبز اگر کوئی سینری ہو تو اس کو دیکھنے سے جی نہیں بھرتا۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ دنیا میٹھی بھی ہے، سرسبز بھی ہے۔ جتنا بندہ دنیا کے اندر انوالو ہوتا ہے کاموں میں، اتنا یہ اور بندے کو اپنے اندر الجھا لیتی ہے اور اس کو موت سے غافل کر دیتی ہے، لہذا یہ بھی انسان کے لیے دھوکہ بن جاتی ہے۔ چنانچہ ایک مرتبہ ایک بڑے میاں تھے جن کی عمر 85 سال تھی۔ اس عاجز نے ان سے بات کی کہ بھئی اب تو ایسی عمر ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم نماز پڑھیں، نیکی کریں، آخرت کی تیاری کریں۔ تو میری ساری بات سننے کے بعد اس بڑے میاں نے اپنے گھٹنے کو پکڑا اور کہنے لگے کہ پیر صاحب اس گھٹنے میں ذرا درد ہے، دعا کرو یہ درد ٹھیک ہو جائے، پھر میں نماز شروع کر دوں گا۔ اب جو بندہ 85 سال کی عمر میں گھٹنے کے درد ٹھیک ہونے کا منتظر ہے، یہ دھوکہ نہیں تو پھر اور کیا ہے؟ نوجوان بچی کو کہیں کہ نماز پڑھو، آگے سے جواب ملتا ہے میں کون سی اماں دادی بن گئی ہوں۔ یہ دھوکہ ہے۔ یہ کہاں لکھا ہے کہ صرف اماں اور دادی کو موت آتی ہے؟ کتنی بچیاں جوانی کی عمر میں فوت ہو جاتی ہیں، کوئی ایکسیڈنٹ کے ذریعے، کوئی بیماری کے ذریعے۔ تو یوں ذہن میں رکھنا کہ ہم اس وقت مریں گے جب بال سفید ہو جائیں گے، تو یہ دھوکہ ہے۔ ایک مرتبہ میدان عرفات میں وقوف عرفہ کا وقت تھا، سب لوگ دعائیں مانگ رہے تھے۔ ایک بڑے میاں 2-3 نوجوانوں کے ساتھ بیٹھے شادی بیاہ کی باتیں کر رہے تھے۔ تو مجھے عجیب سا لگا کہ وقوف عرفہ میں تو دعا مانگنے کا وقت ہوتا ہے، اتنا قیمتی وقت ہے، اور یہ بڑے میاں ان کے ساتھ اس وقت میں بیٹھ کے یہ نکاح شادی کی باتیں کر رہے ہیں۔ تو میں نے ان سے حال چال پوچھنے کے لیے ان کو سلام کیا۔ میں نے پوچھا کہ آپ کا کیا حال ہے؟ کہنے لگے جو گزر جائے واہ واہ ہے۔ تو اس پر بھی حیرت ہوئی، زندگی تو ایسے لگ رہی تھی کہ چہرے پہ سنت نہیں، نماز کی پابندی نہیں، تو زندگی تو آہ آہ تھی، اور وہ کہتے ہیں کہ جو گزر جائے واہ واہ ہے۔ میں نے پوچھا آپ کی عمر کتنی ہوگی؟ کہنے لگے عمر تو میری 72 سال ہے، لیکن میرا دل 25 سے اوپر نہیں گیا۔ اب میدان عرفات میں وقوف عرفہ کے وقت جو بوڑھا بیٹھ کر یہ کہے کہ میرا دل 25 سے اوپر نہیں گیا، یہ دھوکہ نہیں تو اور کیا ہے؟ مسکین ابن آدم لباسہ کفن مرکبہ جنازہ ولدہ یتیم منزلہ قبر فراشہ تراب حلالہ حساب و حرامہ عذاب۔ کیا یہ دنیا ہے؟ حلال بھی اس میں سب کچھ ہوگا،
تو حساب دینا پڑے گا، اور اگر حرام ہوا تو عذاب اس کے بدلے میں ہوگا۔ تیسرا غم ہر مومن کو یہ ہوتا ہے کہ شیطان اعمال کو باطل نہ کر دے۔ چنانچہ شیطان ہمارا دشمن ہے۔ قرآن مجید میں رب کریم نے فرما دیا، ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، یہ شیطان تمہارا دشمن ہے، تم اس کو دشمن ہی بنا کے رکھو۔ اور یہ شیطان ہمیں خیال ڈالتا رہتا ہے گناہوں کے، اور چونکہ ہمارے اپنے نفس کی اصلاح نہیں ہوتی تو ہم شیطان کے آئیڈیا کے پیچھے پڑ جاتے ہیں اور گناہوں میں لگ جاتے ہیں۔ ہمارے مشائخ کو اللہ رب العزت جزائے خیر عطا فرمائے کہ انہوں نے کھول کھول کے بتایا کہ شیطان انسان پر کیسے حملہ کرتا ہے۔ تو آج ذرا اس بات کو تسلی سے سن لیجئے کہ شیطان انسان کو 3 طرح سے دھوکہ دیتا ہے۔ سب سے پہلے، جب انسان نے کوئی نیکی کا کام کرنا ہوتا ہے تو ذہن میں ڈالتا ہے اچھا پھر کر لیں گے، توبہ کرنی ہے، ہاں پھر کر لیں گے، نماز شروع کرنی ہے، اچھا پھر کر لیں گے، یعنی اس موقع پہ نہیں کرنے دیتا۔ چنانچہ ایک مرتبہ ایک صاحب ملے جن کی عمر تقریباً 65 سال تھی۔ میں نے ان سے بات کی نماز کے بارے میں کہ آپ شروع کیجئے، اب تو ریٹائرمنٹ کی ایج آ گئی، آپ فارغ ہوتے ہیں اور اللہ نے آپ کو خوب مال پیسہ دیا ہے، آپ کو کوئی رزق کی پریشانی بھی نہیں۔ تو انہوں نے اپنے پوتے کو اٹھایا ہوا تھا جس کی عمر تقریباً کوئی 1.5 سال تھی، تو اس کی طرف اشارہ کر کے کہنے لگے، حضرت میں نے عہد کر لیا۔ میں نے پوچھا کیا؟ کہ یہ عہد کر لیا کہ میں اپنے اس پوتے کو حافظ بناؤں گا، اور جس دن اس نے تراویح کی نماز کرنی ہے شروع میں، اس دن نماز کی ابتدا کر دوں گا۔ اب یہ دھوکہ نہیں تو اور کیا ہے؟ بھئی بتائیں، آپ کا پوتا اتنا بڑا ہوگا کہ یہ حافظ بن جائے گا، پھر کیا اس وقت تک آپ بھی زندہ رہیں گے؟ کیا شیطان نے ذہن میں ڈال دیا کہ جی میں بچے کو، پوتے کو پہلے حافظ بناؤں گا، پھر جب یہ تراویح کی نماز پڑھانے لگے گا تو اس کے پیچھے جب میں نماز پڑھوں گا تو بس پھر میں نماز کی پابندی کروں گا۔ تو یہ دھوکہ ہے کہ وہ ذہن میں ڈال دیتا ہے۔ کتنے لوگ ہیں ان سے اگر بات کریں کہ آپ یہ کام شروع کریں، وہ جی میں نے نیت کیتی ہے، بس انشاءاللہ حج پہ جانا ہے، پھر میں نے بالکل نیک بن کے لوٹنا ہے۔ تو شیطان موقع پہ فی الفور توبہ نہیں کرنے دیتا، آگے ٹالتا ہے۔ اسی طرح طالبات کے ذہن میں یہ ڈالتا ہے ابھی تو پڑھ رہی ہیں، بس انشاءاللہ پڑھ کے پھر اکٹھا عمل کریں گے۔ جس طالبہ نے یہ سوچا کہ پڑھنے کے بعد اکٹھا عمل کروں گی، آپ سمجھ لیں کہ وہ عمل سے محروم رہے گی۔ جو عمل کرنے والی ہوتی ہیں وہ ادھر پڑھتی ہیں ادھر عمل کرتی ہیں، ادھر پڑھتی ہیں ادھر عمل کرتی ہیں، اللہ ان کو جیسے علم کی توفیق دیتا ہے، عمل کی بھی توفیق عطا فرما دیتا ہے۔ تو یہ تو دھوکہ ہے کہ نیک اعمال کو انسان ٹال دے۔ آپ نے بہت سارے عورتوں کو دیکھا ہوگا، بچہ کہتا ہے امی میں چہرے پہ داڑھی رکھنا چاہتا ہوں، اچھا ٹھیک ہے شادی کے بعد رکھ لینا۔ اب یہ جو بچے کو کہا جا رہا ہے کہ شادی کے بعد رکھ لینا، یہ شیطان کا آئیڈیا ہے کہ وہ موقع پہ نہیں کہنے دیتا۔ چنانچہ لڑکا کہتا ہے امی مجھے نیک دیندار بیوی چاہیے، عالمہ چاہیے، اور آگے سے ماں جواب دیتی ہے بس وہ میں نے اپنے بھائی کی بیٹی سے کر لینا ہے، تمہارے پاس آئے گی اس کو نیک بنا لینا۔ یہ جتنی اس قسم کی باتیں ہیں کہ تم یہ کر لینا یہ کر لینا، سمجھ لیں کہ یہ شیطان کی طرف سے ہوتی ہیں۔ تو پہلا دھوکہ شیطان یہ دیتا ہے کہ فوراً نیکی نہیں کرنے دیتا، کہتے کہ اچھا پھر کر لیں گے۔ اور اگر کوئی انسان اس کی یہ بات نہ مانے کہ بھئی کل کر لیں گے، یہ کہے کہ نہیں مجھے تو آج ہی نیکی کرنی ہے، تو شیطان اپنی ہار نہیں مانتا، شیطان پھر دوسرا راؤنڈ شروع کر دیتا ہے۔ دوسرا راؤنڈ کیا؟ کہ نیکی کے دوران اس کے ذہن میں وصف سے ڈالتا ہے،
مثلاً آپ نے نماز کی نیت باندھ لی تو اب یہ ہار نہیں مانے گا کہ بھئی میں نے تو روکا تھا کل سے نماز شروع کرنا، یہ تو ابھی کھڑی ہو گئی مصلی پہ، بلکہ وہ کیا کرے گا، نماز کے دوران کبھی دوست کا خیال، کبھی بچے کا خیال، کبھی فلاں کا خیال، اب یہ وسوسے ڈال رہا ہے۔ تو وساوس کے ذریعے انسان کی عبادت کی کوالٹی کو گرائے گا کہ یہ وسوسوں بھری نماز اللہ کے سامنے جائے گی تو پھٹے کپڑے کی طرح منہ پہ مار دی جائے گی۔ تو یہ سمجھ لیتا ہے کہ اس نے میری بات نہیں مانی، یہ وضو کر کے مصلی پہ کھڑی ہو گئی۔ اب کھڑی ہو گئی تو اب دوسرا راؤنڈ کیا کہ اس کو یکسوئی سے عبادت مت کرنے دو، اس کے ذہن میں خیال ڈالتے رہو۔ چنانچہ کبھی اس کو کوئی خیال، کبھی کوئی خیال۔ ایک مرتبہ ایک صاحب بتانے لگے کہ میں نے عہد کیا کہ آج میں ایسی 2 رکعت پڑھوں گا کہ جس 2 رکعت میں مجھے کوئی دنیا کا خیال نہ آئے، تکبیر اولیٰ سے لے کے سلام پھیرنے تک بس اللہ ہی کی یاد رہے۔ میں 2 رکعت پڑھتا، پھر کوئی نہ کوئی خیال، پھر 2 رکعت پڑھتا، پھر 2 رکعت پڑھتا، حتیٰ کہ میں نے 20 رکعت پڑھ لی اور نماز میں کوئی نہ کوئی خیال میں لگ جاتا۔ پھر میں نے ایک دفعہ کہا کہ اب تو میں تھک بھی گیا ہوں، بس آخری 2 رکعت ایسے پڑھنی ہے کہ مجھے کوئی خیال نہ آئے۔ کہنے لگا کہ جب میں نے آخری 2 رکعت کی نیت باندھی تو پوری نماز میں یہی سوچتا رہا کہ مجھے کوئی خیال نہ آئے، مجھے کوئی خیال نہ آئے، اور سلام پھیرنے کے بعد خیال آیا کہ اللہ کو تو یاد کرنے کی بجائے میں تو خیال ہی میں لگا رہا کہ مجھے کوئی خیال نہ آئے۔ تو یہ دوسرا دھوکہ ہوتا ہے شیطان کا کہ اعمال کو یکسوئی سے نہیں کرنے دیتا۔ ایک طالبہ پڑھنے کے لیے تو مدرسے میں آ گئی، لیکن اب شیطان اس کو وسوسے دلاتا ہے، کبھی گھر کی یاد دلائے گا، کبھی بہن کی یاد آئے گی، کبھی کسی دوست کی یاد آئے گی، دل اچاٹ کرے گا تاکہ پڑھائی میں دل نہ لگے، سبق یاد نہ کر سکے اور اچھی طرح دلچسپی سے یہ جو ہے علم حاصل نہ کرے۔ تو یہ شیطان کی دوسری ٹرائی ہوتی ہے کہ عمل کے دوران بندے کو صحیح عمل نہیں کرنے دیتا، اور اگر انسان فرض کرو عمل کر بھی لے اور شیطان کے وساوس کی طرف دھیان نہ دے تو شیطان پھر بھی ہار نہیں مانتا، پھر ایک تیسرا راؤنڈ شروع ہو جاتا ہے۔ اس تیسرے راؤنڈ میں شیطان کوشش کرتا ہے کہ اس کا کیا ہوا عمل ضائع ہو جائے۔ یہ سب سے زیادہ خطرناک چیز ہے۔ کیسے؟ ریا کے ذریعے سے۔ چنانچہ ایک صاحب بات کرنے لگے، جب میں 4تھی مرتبہ حج پہ گیا تو یہ ہوا تھا۔ اب بتائیں کہ بھئی حج پہ گئے تھے یہ ہوا تھا، اس میں 4تھی مرتبہ کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ ریاکاری، کہ دوسروں کو پتہ چلے کہ میں نے 4 حج کیے ہیں، ریا کی وجہ سے عمل ضائع۔ مؤذن کو مسجد میں آ کر بتائیں گے، آج آپ نے فجر کی جب اذان دی تو آپ نے یوں کیا، میں تو اصل میں تہجد میں جاگا ہوا ہوتا ہوں۔ بھائی کیا ضرورت تھی لوگوں کے سامنے یہ سب کچھ بتانے کی؟ اس کو کہتے ہیں ریاکاری، کہ دوسروں کے سامنے دکھاوا کرنا، اس ریا سے کیا ہوا عمل ضائع ہو جاتا ہے۔ اور پھر دوسرا حسد سے ضائع کرنا۔ حدیث پاک میں آتا ہے الحسد یاکل الحسنات کما تاکل النار الحطب، کہ جس طرح آگ خشک لکڑی کو کھا لیتی ہے، حسد اس طرح انسان کی ہوئی نیکیوں کو کھا لیتا ہے۔ اب کبھی کلاس فیلو لڑکی کے ساتھ حسد کر دیا، کبھی رومیٹ کے ساتھ حسد ہو گیا۔ ایسی بری بیماری ہے یہ حسد کہ انسان کے کیے ہوئے عمل ضائع ہو جاتے ہیں۔ کبھی کبھی انسان کلمات کفر زبان سے نکلوا دیتا ہے اور پچھلے سارے عمل ضائع ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ کلمات کفر کا بھی پتہ ہونا چاہیے، علماء نے کتابوں میں لکھے ہیں۔ چنانچہ مالا بدہ من میں حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے کلمات کفر کا بیان بھی کیا، فارسی کی کتاب ہے۔ اس میں انہوں نے یہ مسئلہ بھی لکھا کہ اگر 2 عورتیں بات کر رہی تھیں اور ایک نے بات کرتے ہوئے کہا کہ بھئی شریعت کا تو یہ حکم ہے
اور دوسری نے آگے سے کہہ دیا رکھ پرے شریعت کو فقد کفر، اس نے کفر کا ارتکاب کر لیا۔ اب بتائیں یہ اتنا نازک مسئلہ ہے کہ اگر کسی نے شریعت کی بات کہی جی کہ یہ تو شریعت کی بات ہے، اور سننے والی عورت آگے سے کہہ دے گی کہ رکھ پرے شریعت کو، تو ان الفاظ کے کہنے سے کفر کا ارتکاب کیا، پچھلے سارے اس کے عمل ضائع ہو گئے۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو